رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، اس عظمتوں اور برکتوں والے مہینے کا سب سے بڑا جو اہم مقصد ہے، اس کے مقاصد میں سے جو سب سے اہم مقصد نظر آتا ہے وہ انسان کے نفس کی اصلاح کرنا، یہ مقصد ہے۔ تزکیے نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آپ پوچھے تزکیے نفس کیسے ہوتا ہے، تو علماء نے، شارحین نے بیان کیا کہ رمضان کے مہینے میں جب خدا کے بندے روزہ رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر کا جو نفس ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ انسان کے اندر کا جو نفس امارہ ہے، وہ نفس امارہ کی طاقت، اس کی قوت کچلنے لگتی ہے۔ دن بھر انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو نفس کمزور پڑنے لگتا ہے، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، بندہ افطار کرتا ہے، رات میں اس کے لیے نماز تراویح رکھی گئی ہے۔ نماز تراویح یہ عبادت ہے، عبادتوں کی جتنی زیادتی ہوگی نفس اتنا کمزور پڑتا جائے گا، روح کو اتنی طاقت ملتی جائے گی۔ ایک طرف نفس کو کمزور کیا جا رہا ہے، دوسری طرف روحانیت کو قوت دی جا رہی ہے رمضان کے مہینے کے ذریعے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنے کا مہینہ ہے، اور اپنی روحانی طاقت کو قوت اور اس میں نورانیت پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھ لے، انسان کا جو نفس ہے، اس کو جو پاک کرنا ہے، اس کو جو صاف کرنا ہے، اس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، نفس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں۔ انسان کے نفس میں حسد، جلن، کینہ کپٹ، عداوتیں، نفرتیں، انانیت، غرور، تکبر، یہ ساری برائیاں انسان کے نفس کے اندر رہا کرتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا وہ شخص۔ فلاح کون سی کامیابی کو کہتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فلاح وہ کامیابی کو کہتے ہیں جس سے دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کے فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، جس نے اپنے نفس کی برائیوں کو کنٹرول میں رکھا ہے، قابو میں رکھا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ تحقیق کے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور آگے فرماتا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تحقیق کے ناکام ہے وہ، نامراد ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی گندگی میں چھپا دیا ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ نفسانی خواہشات میں پڑا رہا، وہ حقیقت میں ناکام اور نامراد ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر جب بات کامیابی کی آئی، ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن انسان کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، انسان کا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان کامیابی مال و دولت میں کامیابی سمجھ رہا ہے۔ انسان سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی دنیا میں عزت، شہرت، منصب، عہدہ، مقام، مرتبہ، یہ حاصل کرنے میں آج انسان اس کو بڑی اصل کامیابی سمجھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ بندو، اس دھوکے میں نہ پڑے رہنا، نہ تمہاری اصل کامیابی، تمہاری حقیقی کامیابی نہ مال و دولت میں ہے، نہ عزت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ منصب میں ہے، نہ مقام و مرتبے میں ہے۔ تمہاری اصل کامیابی یہ ہے
کہ تمہارے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو ظاہری باطنی جو گندگیاں ہیں، ان گندگیوں کو پاک کیا جائے، نفس کو صاف کیا جائے، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مخلوق کے تعلق سے کینہ کپٹ چھپا ہوا ہے، عداوت چھپی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور عقل مند سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور اونچا سمجھ رہا ہے، اور دوسروں کو کمزور، ناتوان اور کچرا سمجھ رہا ہے۔ تو ایسا انسان دنیا میں کتنا بھی مال و دولت کما لے، عزت و شہرت کما لے، اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ جو نفس کے پیچھے پڑ گیا ہے حقیقت میں وہ ناکام ہے، نامراد ہے، اس کی دنیا بھی ناکام، اس کی آخرت بھی ناکام ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور یاد رکھ لیں رسول پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا ہے، ان مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرے، تمہارے قلوب کا تزکیہ ہو جائے، تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اور یہی کام اللہ والوں نے کیا ہے، یہی کام بزرگان دین نے کیا ہے، یہی کام اولیاء اللہ، اللہ کے نیکوکار محبوبین، صالحین، مقربین، اللہ کے نیکوکار بندوں کی زندگی کو دیکھیں، ان کی ساری زندگی میں انہوں نے نفس کو قابو میں رکھنے کی تعلیم دی ہے، نفس کو پاک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور یاد رکھ لے ایک اللہ والے بزرگ نے فرمایا ہے، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مگرمچھ کو مار ڈالے، کوئی سانپ کو مارے، کوئی شیر کو مار ڈالے، تو فرماتے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنے چھپے ہوئے نفس امارہ کو مارے، جو نفس برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، غلط کاموں کی طرف ابھارتا ہے، بے حیائیوں کی طرف ابھارتا ہے، جو نفس انسان کا جو دشمن ہے، اس نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، یہی حقیقت میں سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں اپنے نفس کی تزکیے کے لیے اللہ نے دیا ہے، اپنے قلب کی اصلاح کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے دل میں چھپا ہوا، ہمارے سینوں میں جو دھڑکنے والا دل ہے، اس دل کے پہلو میں جو نفس ہے، اس نفس کے اندر انانیت نہ ہو، حسد نہ ہو، خدا کی مخلوق کے تعلق سے تکبر نہ ہو، وہ خود پسندی میں، خود بینی میں، خود عجبی میں، کہ وہ سب کو سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال ہے تو اس خیال کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہمارا نفس فیشن پرستی کی طرف جانا چاہتا ہے، ہم اس کو قابو میں رکھیں، فیشن پرستی کو چھوڑے، رسول پاک کی سنت کو اپنانے والے بنے۔ ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کو اپنی نفس کی تسکین کے لیے، اپنی نام و نمود اور شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے ہم اپنے پیسے کو خرچ کرنا ہمارا جی چاہ رہا ہے، لیکن ہم اس کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، اور اپنے مال و دولت کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں لگا دے۔ تو جو چیز انسان کو برائی کی طرف اکسائے، غلط کاموں کی طرف اکسائے، انسان کو چاہیے کہ اسے کنٹرول میں رکھے، اسے نیکی کی طرف مائل کرے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ ہم سب کے لیے بخششوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے سے اللہ کی بارگاہ سے خوب نیکیاں حاصل کرنا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اور اپنے دل کا، اپنے نفس کا
تزکیہ کرنا ہے، اس کی صفائی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی تمام تر فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ رمضان کا یہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اس کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔